بعضوں کو ایک لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا قرب نصیب ہوا، بس ایمان لائے اور شہید ہو گئے۔ ایسے بھی صحابی گزرے ہیں، بس ایمان لائے اور لاتے ہی ایمان لاتے ہی شہید ہو گئے۔ کسی کو ایک دن حضور کا قرب نصیب ہوا، کسی کو ایک ہفتہ حضور کا قرب نصیب ہوا، کسی کو ایک مہینہ حضور کا قرب نصیب ہوا، کسی کو ایک سال حضور کا قرب نصیب ہوا۔ ہر صحابی کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا ہے، حضور کا قرب نصیب ہوا ہے، لیکن اس قرب کی تاریخ میں سب سے زیادہ جسے حضور کا قرب نصیب ہوا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ بچپن میں حضور کے ساتھ، جوانی میں حضور کے ساتھ، اعلان نبوت سے پہلے حضور کے ساتھ، اعلان نبوت کے بعد حضور کے ساتھ، بدر میں حضور کے ساتھ، حضر میں حضور کے ساتھ، سفر میں حضور کے ساتھ، غار میں حضور کے ساتھ، پھر مزار میں بھی حضور کے ساتھ، مزار میں بھی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مزار میں حضور کے ساتھ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن فرق ہے سیدنا ابو بکر صدیق بالکل حضور کے ساتھ، سیدنا ابو بکر صدیق بالکل حضور کے ساتھ، اور بعد میں حضرت عمر ہیں مزار میں بھی مکمل قرب جو حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، ہر جگہ حضور کے ساتھ ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ حضور کے جسم منور کا سایہ نہیں، حضور کے جسم منور کا سایہ نہیں، اور جو سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کے ساتھ وہی قرب حاصل ہے جو دھوپ کو سورج کے ساتھ ہے، جو بارش کو بادل کے ساتھ ہے، اور جو خوشبو کو پھول کے ساتھ ہے۔ جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج ہوگا، اور جہاں بارش ہوگی وہاں بادل ہوگا، جہاں خوشبو ہوگی وہاں پھول ہوگا، اور جہاں ابو بکر صدیق ہوں گے وہاں اللہ کا رسول ہوگا۔ خدا کی ساری خدائی میں سب سے زیادہ قرب مصطفیٰ جس ہستی کو نصیب ہوا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ صدیق اکبر وہ ہستی ہے جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا کہ وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی، سچ لانے والے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ میں جب سرکار تشریف لے گئے تو وفد کے وفد اسلام میں داخل ہونے لگے، کوئی ادھر سے وفد آ رہا ہے اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی ادھر سے وفد آ رہا ہے اسلام قبول کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کا عظیم الشان مجمع ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں مجھے وہ وقت ابھی یاد ہے، مجھے وہ وقت ابھی یاد ہے کہ جس وقت میں نے مکہ مکرمہ میں اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا تھا، اور میں نے اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ مکے کی گلیوں میں نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اعلان کیا تو بت پرستوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، سارے مکہ میں آگ بھڑک اٹھی، طوفان آ گیا، ہر طرف شور اٹھا کذبتا کذبتا، تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جدھر سے گزرتا شور برپا ہو جاتا کذبتا کذبتا، تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ سارے صحابہ کرام حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں میرے غلاموں جب تم سب کذبتا کہہ رہے تھے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے، اس کذبتا کے شور میں ایک آواز آ رہی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی صدقتا صدقتا صدقتا، تم سچے ہو تم سچے ہو تم سچے ہو۔ وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز میرے صدیق کی آواز تھی، وہ آواز میرے صدیق کی آواز تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا،
کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اللہ کی توحید کا بھی اعلان کیا, پھر بعد میں رسالت کا اعلان کیا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم سب تردد میں پڑ گئے, میں نے اپنی رسالت کا اعلان کر دیا ہے, سب تردد میں پڑ گئے. کسی نے ایک لمحہ سوچا, کسی نے ایک گھنٹہ سوچا, کسی نے ایک ہفتہ سوچا, کسی نے ایک مہینہ سوچا, کسی نے ایک سال سوچا, اور کوئی سوچتا ہی رہا, کوئی سوچتا ہی رہا. سرکار مدینہ نے صحابہ کرام کے عظیم الشان مجمع میں فرمایا کہ جب تم سوچ رہے تھے تو تنے تنہا ابو بکر صدیق ہیں, ادھر میں نے کہا انی رسول اللہ, فوراً جواب دیا صدقتا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں. اور جس نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی وہ کوئی کون تھا؟ میرا صدیق تھا. ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی, وہ صدیق تھے. حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید نے صدیق کہا ہے, قرآن نے کہا ہے یہ صدیق ہے. فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ, ایک سچائی لے کر آیا, وصدق بہ, اور ایک نے اس کی تصدیق کی, ایک نے اس کی تصدیق کی. اب ایک تفسیر نہیں, بے شمار تفاسیر میں موجود ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور وصدق بہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اللہ فرماتا ہے میرا نبی سچائی لے کر آیا, میرا نبی سچائی لے کر آیا, اور ابو بکر صدیق نے اس سچائی کی تصدیق کی. سچائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ سچائی ہے, قرآن سچائی ہے. میں سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ نے فرمایا عالم ارواح میں, اے آدم علیہ السلام سن لو, اے نوح علیہ السلام سن لو, اے ادریس علیہ السلام سن لو, اے ہود علیہ السلام سن لو, اے شیش علیہ السلام سن لو, اے ابراہیم علیہ السلام سن لو, اے موسیٰ علیہ السلام سن لو, عیسیٰ علیہ السلام سن لو, یعقوب علیہ السلام سن لو, 1,24,000 انبیاء کرام سب سن لو. جب تم اپنی کتابیں لے کر جاؤ گے, جب تم اپنے صحیفے لے کر جاؤ گے, تو پھر ثم جاءکم, تمہارے پاس میرا رسول آ جائے گا, تمہارے پاس میرا رسول آ جائے گا, میرا محبوب آ جائے گا. وہ میرا رسول ایسا ہوگا جو تمام نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرے گا, تمام نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرے گا. حضرات گرامی جملہ سماعت فرمائے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو 1,24,000 انبیاء کرام کی کتابوں کی تصدیق کریں, اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تصدیق کریں. فرمایا وصدق بہ, ایک سچ لے کر آیا اور ایک نے اس کی تصدیق کی, ایک سچ لے کر آیا اور ایک نے اس کی تصدیق کی. اور پھر قرآن مجید کا ایک اور مقام دیکھیے, قرآن پاک کا. اللہ پاک فرماتے ہیں, اس میں بھی شان صدیق کو بیان کیا گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي, سب سے بڑا متقی وہ ہے جو اپنا مال اس نظریے سے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, سب سے بڑا متقی وہ ہے جو اپنا مال اس نظریے سے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے. اور آگے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ إِنَّهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, میری ساری خدائی میں اس پر کسی کا احسان نہیں, میری ساری خدائی میں اس پر کسی کا احسان نہیں. اور آگے ارشاد فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, اور مال صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کا طلبگار ہے جو سب سے بڑا ہے, جو سب سے بڑا ہے. آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اسے ہم ان قریب راضی کر دیں گے, اسے ہم ان قریب راضی کر دیں. عزیزان گرامی سوف یرضا, اللہ نے یا تو اپنے حبیب کے بارے میں کہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے, یا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن راضی کر دیں گے, اے ابو بکر ہم قیامت کے دن تجھے راضی کر دیں گے. اس سے بڑھ کر یار غار کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں فرما رہا ہے کہ ہم تجھے راضی کر دیں گے, اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تجھے راضی کر دیں گے. اور دوسری بات اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو متقی نہیں کہا, متقی نہیں کہا, کیونکہ متقی ایک چھوٹا درجہ ہے.
بلکہ آپ کو کیا فرمایا گیا؟ الاتقا، الاتقا، اور اتقا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا تابعدار، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرات گرامی، تفاسیر اٹھائیں، تفسیر کبیر اٹھائیں، تفسیر روح البیان اٹھائیں، تفسیر جلالین کا مطالعہ کریں، تفسیر مظہری کا مطالعہ کر لیں، تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ کر لیں۔ الاتقا کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں، اس سے مراد سب سے بڑا متقی ہے، اور وہ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑا متقی۔ عام متقی کی شان دیکھیے نا، جو عام متقی ہے، اللہ پاک اس کے بارے میں سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اللہ پاک سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ فرماتا ہے متقی لوگ میری جنت کے وارث ہیں، متقی لوگ میری جنت کے وارث۔ عام متقی جنت کے وارث ہوں تو پھر جو الاتقا سب سے بڑا متقی ہو، اللہ اکبر، متقی میں سے سب سے بڑا متقی، اس کی شان و عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ الحجرات میں، سورہ حجرات میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جو متقی ہے، اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جو متقی ہے۔ حضرات محترم، جب اللہ تعالیٰ متقین کی عزت فرماتا ہے تو پھر جو الاتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے، اس کی عزت رب کی نظر میں کتنی؟ جو سب سے بڑا متقی ہے اس کی نظر، عزت رب کی نظر میں کتنی ہوگی؟ حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ میں صدیق اکبر کا آپ نے مقام دیکھا قرآن مجید میں، اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو خود بیان فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ جب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں رونق افروز ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کو اگلی صف میں بٹھاتے، صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو اگلی صف میں بٹھاتے تھے، باقی صحابہ کرام پیچھے بیٹھتے تھے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم اگلی صف میں بیٹھتے تھے۔ تو حضور کی محفل سجی ہوئی ہے، اور اس سہانی محفل میں حضرت جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آ کر بیٹھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا شہنشاہ حضرت جبریل امین علیہ السلام صورت بشری میں کھڑے ہو گئے، صورت بشری میں کھڑے ہو گئے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، آج میرے عمر کی شان بیان کرو، آج میرے عمر کی شان بیان کرو۔ محفل صحابہ کرام کی، صدارت امام الانبیاء کی ہے، اور خطاب حضرت جبریل امین کا، خطاب حضرت جبریل امین کا ہے، اور عنوان کیا ہے؟ فاروق اعظم کی شان۔ عنوان کیا ہے؟ فاروق اعظم کی شان۔ اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی شان سننا یہ سنت مصطفیٰ ہے، صحابہ کرام کی شان سننا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور بیان کرنا یہ سنت جبریل ہے، بیان کرنا یہ سنت جبریل ہے۔ فرمایا جبریل میرے فاروق کی شان بیان کرو، میرے فاروق کی شان بیان کرو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فاروق اعظم کی بڑی شان ہے، فاروق اعظم کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، میں ایک دن میں یا ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں بیان نہیں کر سکتا، ایک دن ایک ہفتے ایک مہینے یا ایک سال میں میں فاروق اعظم کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کتنا وقت چاہیے، تجھے کتنا وقت چاہیے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا، منذ لبسا نوح فی قومہ، نوح فی قومہ، جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے اتنا عرصہ مجھے چاہیے، جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان رہے اتنا عرصہ چاہیے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ نوری ہیں، جبریل امین علیہ السلام نوری ہیں، نوریوں کے امام ہیں، ہر نبی کے صحابی، ہر آسمانی کتاب کے حافظ ہیں، بڑی شان والے فرشتے ہیں۔ انہیں فاروق اعظم کی ذات میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آ رہی ہیں، فاروق اعظم کی ذات میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کی آقا مجھے فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے
کم از کم بغیر کسی وقفے کے 950 سال چاہیے. 950 سال چاہیے. حضور نے فرمایا جبریل بیٹھ جاؤ. سرکار نے فرمایا جبریل بیٹھ جاؤ. حضور نے حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا یا عمر، یا عمر، اے عمر. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عرض کی لبیک یا رسول اللہ. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، لبیک لبیک یا رسول اللہ. فرمایا عمر ابن خطاب تم بھی سن لو. تم نے سن لیا فاروق، میرے فاروق تم نے سن لیا کہ تیری نیکیاں بیان کرنے کے لیے زبان جبریل کو 950 سال چاہیے. تیری نیکیاں بیان کرنے کے لیے جبریل کو 950 سال چاہیے. اور وہ بالکل صحیح کہتا ہے. تیری نیکیاں اتنی ہیں، اتنا عرصہ لگے گا تیری نیکیاں بیان کرنے کے لیے. وہ بالکل صحیح کہتا ہے. لیکن عمر میری بات بھی سن لے. عمر میری بات بھی سن. حل انت حسنۃ الا من حسنات ابی بکر الصدیق. سبحان اللہ. تو اور تیری ساری نیکیاں، تو اور تیری ساری نیکیاں، اللہ اکبر، میرے صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. تو اور تیری ساری نیکیاں میرے صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. دوستو اندازہ کرو کہ حضرت فاروق اعظم وہ ہستی ہے جن کو حضور نے خدا سے مانگ کے لیا ہے، مانگ کر لیا ہے. فاروق اعظم عطائے خدا ہیں، دعائے مصطفیٰ ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور میرے عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے، اور میرے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. اتنی خوبیوں والی ہستی حضرت ابوبکر صدیق کی ایک نیکی ہے. اتنی خوبیوں والی ہستی صدیق اکبر کی ایک نیکی ہے. جس کی ایک نیکی کا نام فاروق اعظم ہے، اس کی ساری نیکیوں کا کیا مقام ہوگا؟ جس کی ایک نیکی کا نام فاروق اعظم ہے، اس کی ساری نیکیوں کا مقام کیا ہوگا؟ حضرات محترم، اس میں ایک لطیف ترین اشارہ بھی ہے. ایک لطیف ترین اشارہ وہ یہ ہے کہ فاروق اعظم کے ذکر کے لیے حضور نے حضرت جبریل کو حکم دیا. فاروق اعظم کے ذکر کے لیے حضور نے کس کو حکم دیا؟ جبریل کو حکم دیا کہ میرے عمر کی شان بیان کرو، میرے عمر کی شان بیان کرو. اور حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی تو حضور نے سیدنا صدیق اکبر کی شان خود بیان کی. صدیق اکبر کی باری آئی تو حضور نے صدیق اکبر کی شان خود بیان کی. کیا مطلب؟ کہ فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے زبان جبریل چاہیے، اور صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے زبان مصطفیٰ چاہیے. فرمایا عمر ابن خطاب تو میرے صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، تو میرے صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی. حضرات محترم اندازہ کریں سیدنا فاروق اعظم کا کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا بڑا امتحان ہے. ایمان سے میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب حضور نے فرمایا ہوگا کہ عمر ابن خطاب تو میرے صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، تو فاروق اعظم پر کیا گزری ہوگی؟ فاروق اعظم پر کیا گزری ہوگی؟ لیکن نگاہ نبوت کی پاکیزہ تربیت پر قربان جاؤں، نگاہ نبوت کی پاکیزہ تربیت پر قربان جاؤں. جب فاروق اعظم نے حضور کی زبان اقدس سے سنا نا تو میرے صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے کوئی غم نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی. بلکہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جب فاروق اعظم نے سنا کہ میں ابوبکر صدیق کی ایک نیکی ہوں، تو اس کے بعد فاروق اعظم کا رد عمل یہ تھا کہ آپ مدینے کی گلیوں اور بازاروں سے جدھر بھی گزرتے تو آپ فرماتے لوگوں اے کاش میں ابوبکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا. معلوم ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی وسعتوں سے قبول کیا کہ واقعہ ہی میں ابوبکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. آپ فرماتے ہیں اے کاش میں ابوبکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا. اندازہ کریں وہ سینہ کیسا سینہ ہوگا، وہ سینہ کیسا سینہ ہوگا جس سینے کا ایک بال بننے کی حضرت عمر فاروق خواہش کرتے ہیں، جس سینے کا ایک بال بننے کی حضرت فاروق اعظم تمنا کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ حضور کا سینہ کیا ہے قرآن سے پوچھو. الم نشرح لک صدرک، حضور کا سینہ کیا ہے یہ قرآن سے پوچھو. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا سینہ کیا ہے یہ حضور سے پوچھو.
صدیق اکبر کا سینہ کیا ہے یہ حضور سے پوچھو. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما سب اللہ فی صدری شیئا الا سببتہ فی صدر ابی بکر. اللہ نے جو کچھ علم و حکمت کے خزانے میرے سینے میں ڈالے ہیں میں نے وہ سارے خزانے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیے. میں نے وہ سارے خزانے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیے. حضرت محترم حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ خواہش اس لیے کر رہے ہیں کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا. کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا. یہ بال کا ذکر آیا تو مجھے وہ روایت بھی یاد آ گئی, وہ حدیث بھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30,000 صحابہ کے ساتھ طائف کی طرف آپ نے سفر کیا. قیادت تھی سیدنا صدیق اکبر کی اور طائف کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے 30,000 صحابہ کرام کا. تو راستے میں ایک قبرستان آیا تو وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ قافلہ رک گیا. صحابہ کرام رک گئے, ٹھہر گئے, 30,000 صحابہ کرام. تو وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا, وضو, اور وضو کے دوران داڑھی کا خلال کیا, داڑھی شریف کا خلال کیا. تو اتفاقاً آپ کی داڑھی مبارک سے ایک بال ٹوٹ کر وہاں قبرستان میں گر پڑا, ایک بال ٹوٹ کر قبرستان میں گر پڑا. تو صحابہ کرام کا بیان ہے جو وہاں ہم نے ایک آواز سنی, آواز سنائی دی کہ اس قبرستان میں بہت سے لوگ دفن تھے جن پر ہمیشہ عذاب ہوا کرتا تھا, جن پر ہمیشہ عذاب ہوا کرتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سے ابو بکر صدیق کے داڑھی مبارک سے گرنے والے ایک بال کی برکت کی وجہ سے عذاب دور کر دیا. ایک بال کی برکت سے عذاب دور کر دیا. اب قیامت تک ان پر عذاب نہ ہوگا. صحابہ کرام نے یہ آواز سنی, ان کو بڑا تعجب ہوا, بڑا تعجب ہوا. اسی سرا میں دوسری بار پھر آواز آئی کہ تم لوگ اس بات پر تعجب نہ کرو کیونکہ اگر ساتوں آسمانوں کے فرشتے اکٹھے ہو کر اس بات کی کوشش کریں کہ ابو بکر صدیق کی نیکیاں لکھیں تو قیامت تک وہ ابو بکر کی ایک صفت بھی مکمل نہ کر سکیں گے. قیامت تک صدیق اکبر کی ایک صفت کو بیان نہ کر سکیں گے. سبحان اللہ. جب ایک بال کی یہ برکت ہے تو صدیق اکبر کے پورے جسم کا کیا عالم ہوگا. پھر حضور کے غلام کا یہ مقام ہے تو پھر اس آقا کا مقام کیا ہوگا. سرکار کے غلام کا یہ مقام ہے, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اور جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر, عمر, عثمان و علی, سرکار کا دربار جب لگا ہوتا ہوگا صدیق اکبر, فاروق اعظم, مولا علی, شیر خدا, عثمان غنی سامنے جلوہ افروز ہوتے ہوں گے, وہ دربار کیسا دربار سجتا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر, عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. میری دعا ہے جو کچھ میں نے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں اللہ میرے قبول فرمائے. آپ نے سنے ہیں, آپ کا سننا قبول فرمائے, اور صدیق اکبر کے طفیل آپ کے توسل سے اللہ تعالی ہمارا آخرت میں اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے. وما علینا الا البلاغ.